السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ہمارے چینل پر آپ کو صرف اور صرف حقیقت پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ آپ کو سچ بتائیں گے، ویوز لینے کے لیے من گڑت کہانیاں نہیں سنائیں گے۔ معاشرے میں ہونے والے واقعات سے متعلق حقیقت کو آپ کے سامنے لائیں گے۔ لوگوں کے فراڈ، معصوم لوگوں کو لوٹنے کے طریقوں سے آپ کو آگاہ کریں گے، پوائنٹ آؤٹ کریں گے، برائی کی نشاندہی کریں گے، تاکہ آپ میرے چینل کے ذریعے ان سے بچ سکیں، اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ یہ ویڈیو بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ ایک ڈرائیور نے اپنے مالکان کے ساتھ کیسا فراڈ کیا، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ ایک فیملی نے اپنے گھر میں ملازم رکھا جو ڈرائیور بھی تھا، بیگم کے ساتھ بازار جاتا، بیگم کے سارے کام کرتا۔ بیگم کا شوہر بیرون ملک میں رہتا تھا، بیگم بھی کبھی کبھی باہر چلی جاتی۔ ڈرائیور ان کے گھر سے واقف ہو چکا تھا، ان کے رشتہ داروں کو بھی جانتا تھا، ان کے بارے میں بھی پتہ چل گیا تھا کہ کون کتنا قریب ہے، کون کتنا ان سے دور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گھر کا بیدی ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو بیگم کا شوہر فوت ہو گیا۔ اب ڈرائیور اور بھی بیگم کے راز جاننے لگا اور زیادہ قریب ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ ڈرائیور بھی کافی تیز تراز ہو گیا۔ اب ڈرائیور نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جعلی نکاح نامہ تیار کیا، یعنی کہ بیگم کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے، اپنا اور بیگم کے ساتھ نکاح نامہ تیار کر لیا کہ اس سے نکاح ہو گیا ہے، جس کا علم بیگم صاحبہ کو پتہ بھی نہیں ہے ہی نہیں، وہ جانتی بھی نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ صرف کاغذی کارروائی میں میاں بیوی بن چکے ہیں۔ کچھ عرصہ کے لیے بیگم اپنے بچوں کے پاس بیرون ملک چلی گئی، جس کا فائدہ ڈرائیور نے خوب اٹھایا۔ ایک جعلی پاور آف اٹارنی تیار کیا بیگم کی طرف سے کہ بیگم نے مجھے گھر فروخت کرنے کا اختیار دیا ہے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ڈرائیور صاحب نے اپنا اعتماد اتنا مضبوط کر لیا تھا کہ شک کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب ڈرائیور نے مختار نامہ کے ذریعے کوٹھی بھی اپنے نام کروا لی۔ پاکستان ہے جہاں پر پیسے لگاؤ کام ہو جاتا ہے، تو اس نے بھی اپنے تعلقات استعمال کیے، پیسہ استعمال کیا تو گھر اپنے نام کروا لیا۔ اب ڈرائیور نے مختار نامہ بھی جعلی تھا، جس کا کسی کو علم بھی نہ تھا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ بیگم صاحبہ بیرون ملک ہی انتقال کر گئیں، جس کے بعد بیگم کے رشتہ دار ان کے گھر آئے تو انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ آپ نے بیگم کی بہت خدمت کی ہے، آپ نے ان کا بہت ساتھ دیا ہے، تو اب وہ دنیا میں نہیں رہیں، اب آپ کو گھر خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ میاں بیوی فوت ہو چکے ہیں، تو آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں اور نوکری تلاش کر لیں، کہیں اور جا کر رہ لیں۔ تو ڈرائیور صاحب بولے ٹھیک ہے، لیکن بیگم نے میرے ساتھ نکاح کر لیا تھا اور یہ گھر بھی میرے نام کر دیا ہے۔ یہ سن کر رشتہ داروں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بیگم کی بھانجی نے کہا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتی، انہوں نے مجھ سے کوئی نکاح کی بات نہیں کی۔ اول تو وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی تھیں کہ ایک ڈرائیور کے ساتھ نکاح کریں، اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا بھی تو کسی کو تو بتاتی،
تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو ڈرائیور صاحب نے کیا کیا کہ جعلی کاغذات، جعلی نکاح نامہ، جعلی مہر نامہ ان کے سامنے رکھ دیا، لیکن وہ مان ہی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہوا ہوگا۔ ان کی خالہ تھی، ایسا گھٹیا حرکت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اب بات چل پڑی سچ اور جھوٹ ثابت کرنے کے لیے، تو ان ڈرائیور کے ساتھ ایف آئی آر کروائی گئی، عدالت میں کیس کر دیا۔ جو کیس اب چل رہا ہے، کافی سالوں سے چل رہا ہے، جس میں شہادتیں ہو رہی ہیں، وہ شہادتیں لے کر نہیں آ رہے، کیونکہ کوئی سچ ہو تو پھر ہے نا، اب تو وہ پکڑا جائے گا۔ جب اس کی فرانزک ہوگی تو مختار نامہ بھی جعلی ہے، انگوٹھے جعلی ہیں، نکاح نامہ بھی جعلی ہے۔ تو اب پریشانی ان کو ہے جن کی خالہ فوت ہو گئی ہے۔ اب بھتیجی جو ہے وہ اس کیس کی پیروی کر رہی ہے اور اس کو اتنی زیادہ اذیت دے رہا ہے کہ فیصلہ نہیں ہونے دیتا، نہ ہی وہ کہتا پیسے لے کر جان چھوڑ رہا ہے، کہتا جی میں ہے گھر ہی میرا ہے، میں نے شادی کی ہوئی تھی۔ تو آپ سوچیں کہ اتنا بڑا فراڈ ایک ڈرائیور کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سوچ سمجھ کر لوگوں پر اعتماد کیا کریں۔ کسی کو ملازم رکھنا ہو تو اس کی پوری چھان بین کیا کریں، پورا اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھیں، تسلی کر کے رکھا کریں، کیونکہ آج کل سب فراڈ چلتا ہے۔ جعلی ڈاکیومنٹ، پیسے دیں تو ہر چیز بن جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ بھی محتاط رہیں، اپنے ڈاکومنٹ کسی کو نہ دیں، آئی ڈی کارڈ وغیرہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، اپنے راز کسی کو نہ بتایا کریں۔ گھر میں ملازم ڈرائیور رکھتے وقت پوری چھان بین کے ساتھ بعد پھر رکھیں۔ کسی پر اتنا اعتماد نہ کریں کہ وہ یہاں تک نوبت پہنچ جائے۔ اب اس نے کس طریقے سے، کس انداز سے جعلی مختار نامہ تیار کیا، نکاح نامہ تیار کیا، جو ریکارڈ بولتا بھی ہے کہ اس کا واقعی ہوا ہے، لیکن ہے جعلی، انگوٹھا سائن جعلی ہیں۔ تو اس لیے آپ بھی احتیاط کریں۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں سے بچائے رکھے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔